کریٹیگس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا آج تک کوئی نقصان سامنے نہیں آیا. اگر 50 سال بھی کھلائی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ لمبا عرصہ کھلانے سے وہ خون کی رگوں کی جو دیواریں ہیں ان کی سختی کو یہ کم کرتی ہے. اور جو اچھے قابل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے غور سے اسٹڈی کیا ہے اس کا لمبا استعمال، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس نارملی irreversible ہے. ایک دفعہ ہارڈننگ آرٹری وال ہو جائے تو دوبارہ اس کو سافٹ نہیں کر سکتے. لیکن کریٹیگس کے متعلق پختہ گواہیاں ملتی ہیں کہ لمبا عرصہ استعمال کرنے سے یہ سافٹنگ شروع کر دیتی ہے، اس کی ریزیلینس کو بحال کرتی ہے، اس کے اندر جو لچک ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. تو کریٹیگس آپ بے خوف دیں. نہیں ایک خوراک کیا، بار بار دو، بے شک دن میں بار بار دو، بے شک 5 دفعہ 6 دفعہ دو. سمجھیو، میں تو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ ڈر نہ جاؤ کہ کتنا لینی ہے. وہ خوف دور کرنے کی بات کی تو پھر تم نے وہی بات کر دی. تمہیں ایکونائٹ ملنا چاہیے. یہ اسپونجیا ہے، سمجھیے. اس کو اسپونجیا اور لوراکسیراس 30 میں ملا کے بھی دے سکتی ہو. دل کے مسلس کے جو عمومی ٹونک ہیں ان میں اگر لو بلڈ پریشر کی طرف رجحان ہو تو کاربوویج بہت اچھا ٹونک ہے. لوراکسیراس اور اسپونجیا اچھے ٹونک ہیں، اس کے مسلس کو ٹون اپ کرتے ہیں. اور لمبا عرصہ تک اگر رسٹاکس 200 کھلائی جائے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے، ایسے مریض جو جن کے دل پھیلے ہوئے ایکس رے میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان کو فائدہ ہوا نمایاں. احساس ہی میں نہیں بلکہ جب ایکس رے کیا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ ورڈکٹ دیا کہ تمہارا دل پہلے سے نسبتاً سائز میں کم دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے رسٹاکس کو بھی نہ بھولیں. اس کا تو پہلے چھوٹا ہے، نہیں چھوٹا دل نہیں، چھوٹا دل اتنا ہی ہے، اس کا کام کرنے والا حصہ چھوٹا ہے، اس میں وہ اور ہی چھوٹا ہو جائے گا. بلکہ اگر اس کو نہ دیا تو جو چھوٹا ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اگر تھوڑے حصے پر بوجھ آئے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایتھلیٹ ہو اور بہت ایکسرسائز کر رہا ہو. اس لیے اس کو دینا ضروری ہے. بالکل نہ ڈرو کہ وہ اور بھی چھوٹا ہو کے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. دل کا میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ اگر وہ مرکزی پیغام کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں اور خلل پیدا ہو جائے تو دل کے بعض مسلز میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہنگامی طور پر وہیں وہ وولٹیج کریٹ کریں اور وہاں سے وہ الیکٹریکل پلسز بنا کے اپنے آپ کو بھیجنا شروع کر دیں. یہ تو حیرت انگیز نظام ہے. کوئی پکا جاہل کا بچہ ہوگا جو خدا کا انکار کر سکے اگر وہ انسانی زندگی اور انسانی جسم کے سائنٹیفک طرز عمل یعنی ان کے ورکنگ کو اچھی پہچانتا ہو یا جانتا ہو. غور نہیں کریں تو اور باتیں آنکھیں بند کر کے گزر جائیں تو گزر جائیں. مگر اگر کوئی نظام حیات پر غور کرے اور اس کو جانتا ہو کیسے چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ملتے ہیں. ایک ڈیزائنر کے جو ڈیزائن آج کل کی ٹیکنالوجی سے بھی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا، بنایا نہیں جا سکتا. کہیں کچھ پتہ نہیں وہ دل کے مسلز میں وہ کیا چیز ہے، کہاں کچھ دکھائی نہیں دیتی. کسی حصے کو آپ باقاعدہ نمایاں کر کے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دم الیکٹرک کرنٹ اور اس کا کنٹرول پیدا ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے، پوری ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ ہومیوپیتھی دوائیں ہیں، یہ ہمیں باوجود لاعلمی کے فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کیونکہ اس کا پرنسپل یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نظام حیات بنایا ہے وہ خود ہر چیز کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے ایک حد تک، جس کے بعد پھر موت ہے. تو موت سے پہلے پہلے نظام حیات میں جو صلاحیتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک دوا جب ایک
تھریٹ کریٹ کرتی ہے، ایک ڈراوا دیتی ہے جو کہ تمہیں یہ ہونے لگا ہے، تو جسم کا نظام اس ڈراوے کو پکڑ کر محسوس کر کے اس کے خلاف جو رد عمل دکھاتا ہے، اسی میں ہومیوپیتھی کی شفا ہے۔ اگر پیغام غلط ہو گیا تو کوئی رد عمل نہیں ہوگا، یا ہوگا تو ایسی جگہ ہوگا جہاں ضرورت نہیں، وہ معمولی سا ہو کے تو آپ ہی بیٹھ جائے گا۔ بس اس لیے ہومیوپیتھک میں علامتوں کو بہت باریکی سے سمجھنا اور صحیح دوا کا انتخاب ضروری ہے فوری۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک مریض آیا تھا غیر احمدی، اس کو سر درد کی بڑی شدید پرانی تکلیف تھی، اور ڈاکٹر سے جب ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے پاس آیا، اس نے دکھائی مجھے دوائی، اب اس کو اور تکلیف تھی مگر اس نے بات یہاں سے شروع کی، تو نے کہا ایک خوراک کی بات مجھے ضرورت نہیں پڑی آج تک، وہ سر درد پھر کبھی آئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح پہچان کے وہ دوا جو اس کے مزاج کے مطابق تھی وہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سمجھ آ گئی، اور ایک ہی ڈوز بس ختم ہو گیا بات، پھر کبھی نہیں ہوئی سر درد۔ اور حالانکہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ابھی بھی اسی لیے آیا تھا دوبارہ نسخہ لینے کے لیے، مگر وہ سر درد نہیں پھر ہوئی۔ تو جسم اپنے آپ کو سنبھالنے کی تمام صلاحیتیں رکھتا ہے، اگر آپ میں صلاحیت ہو کہ ان صلاحیتوں سے استفادہ کر سکیں۔ یہ ہومیوپیتھی کا خلاصہ ہے۔ کیوں جی عارفہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں لیکن ہاں روز سے اب یہ پیغام ان کو دے دینا نا ہندو صاحب کو، جی وہ تو دے دوں، روز سے دیں گا نا، ضرور دو۔ اور کریٹیکل دونوں کٹھی دی جا سکتی؟ نہیں، کریٹیکس مدر ٹنچر میں ہے، لوراسیرس عموماً میں پوٹینسی میں دیتا ہوں 6 یا اوپر، تو وہ اس کو 30 میں بھی دے سکتی ہو، ویسے لو پوٹینسی میں اچھی بتائی جاتی ہے، مگر میں نے تو 30 میں دیکھا ہے، بہت فائدہ مند ہے یہ بھی۔ آپ ان کو کریٹیکس تو مستقل روٹین میں دیں،